محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کر رہے ہیں۔ 26 پارے کی ابتدا میں سورہ احقاف ہے۔ حامیم سے جو سورتیں شروع ہوئیں، یہ 7ویں سورت ہے اس تسلسل میں۔ قرآن کا مغز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان صورتوں میں عطا ہوا تینوں بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کا بیان اس میں ہے۔ دو متضاد کردار نیک اور بد، اس کا بھی کانٹراسٹ ہمارے سامنے آئے گا۔ قوم عاد کا ذکر بھی ہے اور بہت پیارا ایک واقعہ ہے جنات کا، وہ بھی انشاءاللہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے اور اس سے ایک بات ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ جنات ایک دفعہ قرآن سنا تو اس کے مبلغ بن گئے۔ ہم نے 25 پارے سن لیے ہیں، تو جب واقعہ آئے گا پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سورہ احقاف مکی سورت اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اس کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ بامقصد طور پر اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، عذاب کی بات کو مان نہیں رہے، اعراض کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، آپ فرمائیے بھلا دیکھو، بھلا سوچو تو صحیح، تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے یا ان کے آسمانوں میں کوئی حصہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے کر آؤ، کوئی علمی آثار، علمی نشانات لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، تمہارے شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے جواب نہ دے گا قیامت کے دن تک۔ وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں۔ واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم کافرین، اور جب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے وہ ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، جن کو معبود بنایا یا ٹھہرایا یا مانا وہ ان کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی تو کہتے ہیں وہ جنہوں نے انکار کیا حق کا کہ جب وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے معاذ اللہ۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بالفرض محال اگر اسے میں نے اپنے پاس سے بنا لیا تو تم مجھے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ هو اعلم بما تفیضون فی، وہ خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ اس کا گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا۔ وہی کشاکش جو جاری ہے مشرکین مکہ کے ساتھ اس کا بیان جاری۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول تو نہیں، پہلے بھی رسول آتے رہے اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے اور تم نے اس کا انکار کیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے اس جیسی کتاب پر، فآمن، پس وہ ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔ اس میں ایک سے زیادہ آرا، پہلے بھی کتابیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، اور ایک رائے کہ اہل کتاب میں سے جو نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائے ان کا تذکرہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ حق بہتر ہوتا تو وہ اس کی طرف ہم پر پہل نہ کرتے۔ مراد ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی بہتری ہوتی تو کافر کہہ رہے ہیں ہم آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے، گویا کہ معاذ اللہ یہ جھٹلا رہے ہیں اور حقیق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو اب کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ صاحب ایمان لوگوں نے آگے بڑھ کر قبول کیا، وہ ان کے لیے آزمائش بن گئے، اب یہ الزام تراشی کر رہے ہیں کہ یہ تو پچھلا جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات تھی، وہ امام اور رحمت تھی۔ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیہ، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو ڈرائے، قرآن ڈرائے ظالموں کو، وہی پیچھے کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور
یہ خوشخبری ہے محسنین کے لیے، عمدہ عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ہدایت عطا فرمائے، اور جو قرآن کی بشارت ہے ہمارے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی استقامت کا مظاہرہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں بھی ہم نے بات سمجھی تھی۔ ان کے لیے فرمایا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی لوگ اہل جنت ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، اس کا بدلہ ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اب ماں باپ اور خصوصاً ماں کے بارے میں بڑا خوبصورت بیان، توجہ فرمائیے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب خاص ماں کا بیان۔ حملته أمه كرها، اس کی ماں اس کو تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے اٹھائے پھرتی رہی حالت حمل۔ ووضعته كرها، اور اس نے اسے تکلیف کے ساتھ جنم دیا، ولادت کا موقع۔ وحمله وفصاله 30 شهرا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی کل مدت 30 مہینے ہے۔ تو دودھ پلانے کی مدت، یہ تین مواقع، حمل، ولادت کا موقع اور دودھ پلانے کی مدت کا موقع، یہ بڑی ایک ماں اپنے آپ کو انویسٹ کرتی ہے اپنی اولاد کے اوپر۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر باپ کا ذکر آیا۔ دودھ پلانے کی مدت قرآن نے بتائی ہے میکسیمم 2 سال، یعنی 24 مہینے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 233 میں ذکر آتا ہے، یہاں کل 30 مہینے کا ذکر۔ ایک ٹیکنیکل نقطہ جو صحابہ کرام کے دور میں واضح ہوا کہ 2 سال کی مدت تو 24 مہینے نکال دیں، 30 میں سے کتنے بچے؟ 6۔ منیمم 6 مہینے کا بھی کسی موقع پر حمل کی مدت کا معاملہ ہو سکتا ہے، بہت ریئر سے بھی ریئر معاملہ ہوگا لیکن امکان ہو سکتا ہے۔ اس میں بڑے گہرے نقطے ہیں، تفاسیر میں آپ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا۔ یہ پختگی جوانی کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ انٹلیکچوئل میچورٹی، ایک بلوغت ہے وہ جسمانی بلوغت، وہ تو بہت ارلی سٹیج پر آ جاتی ہے، 14-15 سال والی بات، لیکن ذہن کی پختگی، شعور کی پختگی، اس کی مدت قرآن 40 سال بیان کر رہا ہے۔ اب ایک نیک بندے کی بڑی پیاری دعا، قالا، وہ عرض کرتا ہے، اس نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر فرمائی۔ ہم کچھ اگر ہیں تو ذریعہ ماں باپ بنے نا، تو ان پر جو نعمت ہے ان کا بھی شکر، اور اللہ تو نے جو مجھے عطا فرمایا اس کا بھی شکر، سبحان اللہ۔ وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اللہ کی نگاہوں میں بھی وہ نیک ہو، اللہ اس عمل کی، نیک عمل کی توفیق دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کا معاملہ فرما دے، میری اولاد بھی صحیح ٹریک پر ہو، تیری بندگی کرنے والی ہو۔ اپنے لیے دعا، ماں باپ کی نعمت، ماں باپ کے تعلق سے دعا، نیک عمل کی دعا، اولاد کے لیے دعا، بڑا پیارا بیان۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں نے تیرے حضور توبہ کی اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین عمل جو انہوں نے کیے ہم قبول کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنت میں والوں میں سے ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ جو انہیں عطا کیا جاتا ہے اور جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔